لہذا خطرہ گیس میں نہیں ہے بلکہ اس سرمئی پاؤڈر میں ہے جو گولیوں کے ختم ہونے کے بعد بچ جاتا ہے۔ کیا دانوں میں ذرا سی بھی گیس باقی نہیں رہتی اور دانے 100% گیس سے پاک ہو جاتے ہیں؟ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر گندم ان گولیوں کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے تو پھر کیا بے دھڑک ہمیں ان گولیوں کا استعمال کرتے چلے جانا چاہیے؟ یہ گیس اتنی بے رحم ہے کہ اس کی زد میں آنے والے پرندوں، مفید کیڑوں اور آبی حیات کو یہ بلا تفریق موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ ہم سب اپنی گندم کو کیڑوں سے بچانے کے لیے بھڑولوں میں گولیاں تو رکھ لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیڑوں کو تلف کرنے والی ان گولیوں کے اثرات کہیں ہمارے کھانے کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھڑولے میں موجود گندم جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے دانوں میں ان گولیوں کے اثرات کہاں تک موجود رہتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ایلومینیم فاسفائڈ کی یہ گولیاں دانوں پر اپنا کوئی زہریلا اثر نہیں چھوڑتی، بشرطے کہ طریقہ استعمال درست ہو۔ گولیاں تجویز کی گئی مقدار سے زیادہ نہ ڈالی جائیں۔ واضح رہے کہ 8 من گندم کے لیے 3 گرام کی ایک گولی رکھنی چاہیے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ گولیاں ہوا کی نمی سے ٹکراتی ہیں تو اس میں سے ایک گیس فاسفین نکلتی ہے جو کیڑوں کا خاتمہ کر دیتی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گیس نہ دانوں کے ساتھ چمٹتی ہے اور نہ ہی ان کا ذائقہ یا خوشبو خراب کرتی۔ بس شرط یہ ہے کہ گولیاں رکھنے کے 2 ہفتے بعد بھڑولے کو 2 سے 3 دن تک اچھی طرح ہوا لگنے سے یہ گیس مکمل طور پر اڑ جاتی ہے اور اس طرح دانے انسانوں کے کھانے کے لیے محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ لہذا خطرہ گیس میں نہیں ہے بلکہ اس سرمئی پاؤڈر میں ہے جو گولیوں کے ختم ہونے کے بعد بچ جاتا ہے۔ اس پاؤڈر میں 2 طرح کے ذرات ہو سکتے ہیں۔ اس کا تقریباً 98% حصہ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ بالکل بے ضرر ہے، لیکن اصل خطرہ باقی کا 2% حصہ ہے جس نے ابھی تک نمی کے ساتھ مل کر گیس پیدا نہیں۔ اگر اس بچے ہوئے پاؤڈر کو تھوڑی سی بھی نمی مل گئی تو یہ دوبارہ انتہائی زہریلی گیس خارج کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاؤڈر کو احتیاط سے سنبھالنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیشہ واضح رہے کہ گولیاں کبھی بھی براہ راست دانوں میں نہ ملائیں۔ انہیں ہمیشہ کسی کھلے برتن میں دانوں کے اوپر رکھیں تاکہ بعد میں بآسانی نکالا جا سکے۔ جب یہ پاؤڈر نکالیں تو اسے یوں ہی مت پھینک دیں، اس کے لیے پانی اور سرف کا ایک محلول بنائیں اور کھلی ہوا میں لے جا کر اس پاؤڈر کو اس محلول میں ڈال دیں تاکہ بچی کھچی گیس محفوظ طریقے سے ہوا میں اڑ جائے، اور پھر اس پانی کو ضائع کر دیں۔ پاؤڈر کو محلول میں ڈالتے وقت آپ کا گیس سے دور رہنا اور بچنا بہت ضروری۔ اب ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا دانوں میں ذرا سی بھی گیس باقی نہیں رہتی اور دانے 100% گیس سے پاک ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھیے، سائنس میں بالکل 100% کہنا ذرا مشکل بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ گولیاں ڈالنے کے 2 ہفتے بعد بھڑولا کھولتے ہیں اور گندم کو 3 دن تک ہوا لگواتے ہیں تو دانوں میں گیس کی مقدار اس بین الاقوامی حد سے نیچے چلی جاتی ہے جسے عام طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب گندم کو پسائی کے لیے صاف کیا جاتا ہے تو دانوں میں رہی سہی گیس بھی ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات، جب آپ اس گندم کے آٹے کی روٹی پکاتے ہیں تو چولہے کی حرارت فاسفین گیس کو بالکل ختم کر دیتی۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر گندم ان گولیوں کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے تو پھر کیا بے دھڑک ہمیں ان گولیوں کا استعمال کرتے چلے جانا چاہیے، اور کیا ہمیں کسی غیر کیمیائی متبادل کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، اگرچہ یہ گولیاں صحیح طور پر استعمال کریں تو گندم کھانے کے لیے محفوظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گولیاں ہمارے ماحول کے لیے ہرگز محفوظ نہیں ہیں۔ ذرا سی بھی لاپرواہی یا غلطی کی صورت میں یہ گولیاں ہماری ہوا، ہمارے پانی اور ہماری مٹی کو انتہائی خطرناک حد تک آلودہ کر سکتی۔ یہ گیس اتنی بے رحم ہے کہ اس کی زد میں آنے والے پرندوں، مفید کیڑوں اور آبی حیات کو یہ بلا تفریق موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ اپنی گندم کو قدرتی اور متبادل طریقوں سے بچانا ہی ہونی چاہیے۔ ان کیمیائی گولیوں کا استعمال ہمارا پہلا نہیں بلکہ دوسرا یا آخری آپشن ہونا چاہیے۔ یہ متبادل طریقے تو بہت سے ہیں، لیکن قدرتی طریقوں میں سب سے زیادہ مقبول اور آزمودہ اور سستا طریقہ نیم کے پتوں کا استعمال ہے۔ نیم کے پتے کس طرح کیڑوں کا صفایا کرتے ہیں اور انہیں بھڑولے میں رکھنے کا بالکل درست طریقہ کیا ہے، اس پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔